رحمت کا جل تھل ہے یارو رمضان آیا رمضان آیا کم الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا رحمت کا جل تھل ہے یارو رمضان آیا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سورة الحج عبادة سورة المؤمنون 18 سپارہ شروع ہے سورہ حج میں تقوی کا حکم اور حج کا حکم تھا سورۃ المؤمنین متقین اور حاجیوں کے صفات بیان کیے گئے ہیں کامیاب حاجی اور متقی وہ لوگ جن کی یہ صفات وہ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں بڑے عاجزی کے ساتھ لام سے راز کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنت کے وارث اور ہمیشہ اس میں رہیں گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ انسان کو اس کی پیدائش یاد دلائی کہاں سے پیدا ہوا فرمایا مٹی کے خلاصے سے پیدا ہوا اس کے بعد یہ نطفہ بنا ہے نطفے کے بعد یہ خون اس کا جم گیا اس کے بعد بوٹی بنی بوٹی کے بعد ہڈیاں بنی ہڈیاں بوٹیوں پر چڑھی اور بوٹیوں کے اوپر گوشت چڑھا اس کے بعد یہ سمیع بصیر انسان بن کے سامنے آ گیا اور پیدا کرنے والا برکت والا ہے اور سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین پھر تم اس کے بعد مر جاؤ گے اور پھر مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھر اٹھائے جاؤ گے وہاں تمہیں اپنی زندگی کا حساب دینا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ دلائل یہ بیان ہو رہے ہیں کہ ہم نہیں اللہ تعالیٰ کی 7 آسمان پیدا کیے ہیں اور ہم بھی بارش برساتے ہیں اور ہم بھی گون کے باغ پیدا کرتے ہیں ان میں کھجور اور انگور بھی اور بہت سے میوے جو کھاتے پیتے ہیں اور مختلف قسم کے درخت ہوتے ہیں ان میں سے ایک زیتون کا درخت اور جانور بھی سب اللہ نے پیدا کیے ان سے تمہیں دودھ پلاتے ہیں اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سے منافع تم ان سے حاصل کرتے ہو ان کا گوشت بھی کرتے ہو ان پر سواری بھی کرتے ہو اور کشتیوں پر بھی تم سوار ہو کر دریائی سفر کرتے ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ یہاں سے کچھ ان قوموں کے واقعات شروع ہوئے ہیں جس کو نافرمان ہوئی اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور آخر کر ہلاک کر دی ان میں سے پہلی قوم نوح ہے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی انہوں نے نہیں مانا آخر کار ان کو پانی میں غرق کر تباہ و برباد کر دیا گیا اور وہی لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان لائے ان کو کشتیوں پر سوار کر کے اللہ تعالیٰ نے نجات دی فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ پورا واقعہ نہیں بیان ہوتا اللہ تعالیٰ کشتی پر سوار ہونے والوں کو فرما رہی ہے کہ جب کشتی پر سوار ہو جاؤ
تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. اور یہ بھی دعا میں کہو رب انزلنی منزلا مبارکا، یا اللہ ہمیں جہاں اتارنا ہے تو برکت والا اتارنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں، ان سے تم عبرت حاصل کرو. اور بھی ہم نے بہت سے پیغمبر بھیجے، سب نے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وقال الملأ من قوم الذین کفروا وکذبوا بلقاء الآخرہ. اللہ کی توحید کے اور آخرت کے منکر لوگ جن کو ہم نے دولت دی تھی، وہ کہتے تھے پیغمبروں کے بارے میں آپ تو بشر ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور آپ یہ دعویٰ کر کے پیچھے گزرا ہے کہ وہ ہم سے حکومت چھین کر آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا پیغمبر تم سے حکومت نہیں چھین کر، اور کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، تم بھی تو پائے. وَلَئِنْ أَتَاكُمْ بَشَرٌ مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. وہ کہتے ہیں ایسے انسان کی اتباع کرنے سے نقصان اٹھاؤ گے لوگ، اور وہ تمہیں کہتا ہے مر میری بات کرو اٹھو گے، یہ تو مشکل ہے، دوبارہ سے آپ زندہ ہو رہے ہیں. یہ ایک افطرا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. پر ایسی قوم کو بھی ہم نے ہلاک کر کے موسیٰ اور پورا پھر کر بنایا. اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف آئے. لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تہمتیں بھی لگائیں، آخرکار تہمت لگانے والے ذلیل الخوار. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. رسولوں کے بعد پاکیزہ کھاؤ. رسول پاکیزہ کھائیں گے تو امت حکم ہے کہ وہ بھی پاکیزہ حلال رزق کھائیں. اور واعملوا صالحا، پاکیزہ رزق کھاؤ گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کرو گے اور عبادت کے مزہ بھی آئے گا. سب ایک امت ہے، سب کا نعرہ لا الہ الا اللہ ہے. میں سب کا رب ہوں اور مجھ سے ہی ڈرو اور میری نافرمانی سے بچو. لیکن بعد میں لوگوں نے اس متحد عمل کو ٹکڑے کر کر کے آپس میں تقسیم ہو گئے اور خیال کرتے ہیں کہ ہم اس کے باوجود بھی ان کو مال اولاد میں بڑھائیں گے اور ان کو چلائیں گے. یہ ان کا خیال محال ہے. ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون. ہاں، جو ہمارے یہاں عزت والے ہیں ان کی صفات یہ ہے وہ اپنے رب سے لرزہ ترسا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، وہ اس مال سے خرچ کرتے رہتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے، اور ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور آگے ہی رہتے ہیں. ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، لیکن ان کے دل غفلت کے اندر ہیں اور ان کے کچھ اور اعمال بھی ہیں جو برے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ہم نے ان کی وہ جو ہے دولت مند قوم کو جب پکڑتے ہیں تو پھر یہ زاریاں کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے زاری کرنے کی؟ تمہاری مدد نہیں کی جائے. جب ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو تم ایڑیوں کے بعد پیچھے مڑ جایا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے اور اپنے افسانہ گوئیوں میں اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. کیا پیغمبر کی بات کیوں نہیں مانتے؟ پہچانتے نہیں ہو یا وہ تم سے کوئی مال مانگتا ہے؟ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں. پہچانتے بھی ہو اور تم سے وہ مال بھی نہیں مانگتا، تمہیں کچھ دیتا ہے تم سے لیتا نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے میرے پیغمبر، واہ صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں. جو لوگ صراط آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سے بھٹکتے ہیں. اگر ہم رحم کر کے ان کی تکلیف کو ہٹا بھی دیں تو پھر بھی یہ
عاجزی نہیں دکھاتے، تضرع نہیں کرتے، پھر ہم ان پر دروازہ کھول دیتے ہیں سخت عذاب کا، پھر اچانک بھی ناامید ہوتے رہ جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان، آنکھیں، دل بنائے، تمہیں پیدا کر کے دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ لیکن نہ ماننے والے کہتے ہیں کیا ہم جب مر کے ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے دوبارہ اٹھیں گے؟ اور یہی بات ہم کو لے لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ وہ کہتے ہیں بس ہم یہ باتیں ہیں، یہ جھوٹے قصے ہیں۔ قل لمن الأرض وظلموا، یہ تو بتاؤ زمین اور زمین کی چیزیں کس نے پیدا کی؟ پھر کہیں گے یہ اللہ نے، پھر وصیت نہیں کرتے۔ یا یہ تو بتاؤ سات آسمان کو اور عرش کو کس نے پیدا کیا؟ پھر جواب بھی کہیں گے اللہ نے۔ یہ بھی ان سے پوچھیں کہ کس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے پناہ دے دے، اس کے خلاف کوئی پناہ نہ دے سکے، ایسی ذات کون ہے؟ تو فوراً کہیں گے اللہ۔ جب اللہ ہی مانتے ہو تو پھر کہاں تمہیں جادو کیا جاتا ہے؟ مجھے اللہ نے نہ کوئی اپنی اولاد بنائی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اگر ہوتا تو جنگ ہوتی ہے، کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو معلوم ہوا تو ایک ہے، دوسرا ہے، وہ غیب اور شہادت کو برابر جانتا ہے۔ اور ربی ما ترینی ما یوعدون، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دعا سکھائے اور امت کو بھی، یا اللہ اگر وہ عذاب جو ان لوگوں نافرمانوں سے دینے کا کیا گیا ہے، وعدہ کیا گیا ہے، اگر وہ میری زندگی میں آپ اگر دکھائیں تو پھر مجھے ظالموں سے نہ بنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ کیا ہے، پر پوری قدرت رکھتے ہیں لیکن اللہ مجبور نہیں، جب چاہے دے۔ لیکن اب آپ سے ان کی برائی کو بھلائی سے دفع کریں، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کریں، ان کی مرضی وہ جو بھی چاہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور دعا مانگیں، یا اللہ شیطان کے وساوس سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔ حتیٰ یا جعلنا اہلہ والموت، ان نافرمانوں میں کسی پر جب موت آئے گی تو پھر یہ کہیں گے یا اللہ ذرا چھٹی دے دے، یا ہم مرنے کے بعد دوبارہ ہم دنیا میں بھیج دیں، پھر تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ فرمایا نہیں، یہ آپ کہتے رہیں گے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد آگے برزخ ہے، دوبارہ اٹھائے جانے پر اسی میں رہیں گے، یہ نہ واپس آئیں گے نہ آگے جائیں گے، اسی برزخ میں ہی رہیں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا پھر یہ اٹھیں گے، میدان محشر میں آئیں گے، اور پھر وہ اپنی رشتہ داریوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اور پھر یہ ان کے اعمال بولیں گے، جن کے اعمال میں بھاری ہو گئے کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے ہلکے رہے وہ نقصان میں پڑیں گے، اور ان کے چہروں پر آگ لگی ہوگی اور وہ منہ کالے ہو جائیں گے، ان کو آ جائے گا۔ ہماری آیت پر پڑھی جاتی ہے تو تم اس سے بلکتے تھے، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وہ کہیں گے یا اللہ ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ لوگ بن گئے تھے، اب ہمیں نکال دے دوبارہ دنیا میں ہم نے کیا کریں صوفیہ والا تکلموں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تب آؤ جاؤ میرے ساتھ بات نہ کرو، میرے تو کچھ لوگ میری عبادت کرتے اور مجھ سے دعائیں مانگتے اور تم ان کو مذاق بنا دیتے تھے، اور ہم نے ان کو جن کے ساتھ تم مذاق بناتے تھے کامیاب کر دیا۔ یہ تو بتاؤ تم دنیا میں کتنے رہے تھے؟ کہیں گے تھوڑا، ایک دن آدھا دن رہے، اور میں ٹھیک ہے جتنے رہے گا تھوڑی مدت رہے گا، تھوڑی مدت بھی تم فرما برداری نہیں کر سکتے، نافرمانی کرتے رہے۔ افاسب تمنا، تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ تم بس بیکار ویسے ہی پہلے کر دی جس کا بچے کھیلنے کے لیے چیز بناتے ہیں توڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، تمہارا دنیا میں بھیجنے کا مقصد
اس کو تم نے پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی سچے بادشاہ ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں، عرش کریم گوہی مالک ہے۔ جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرے بغیر کسی دلیل کے، اس کا حساب اللہ لیں گے اور کامیاب نہیں ہوں گے، وہ کافر ہیں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ سورت کو ختم کیا جا رہا ہے دعا پر، اور عام طور پر یہ دعا سب کو یاد رکھیں، رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف کر، وارحم، رحمت کا انعام نصیب کرا، وانت خیر الراحمین، تو بہترین رحمت کرنے والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات۔ سورۃ النور اس کو کہا جاتا ہے، اس کا نام ہے، اور اس کے اندر آداب معاشرت کا زیادہ تر بیان ہے۔ توحید تو ہر صورت میں ہوتی ہے، 4 دلائل اس میں بھی ہیں، میں نے توحید پڑھا، اور اس کے ساتھ 13 آداب معاشرت میں زندگی گزارنے کے اصول ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی اصول کے مطابق گزارے گا تو وہ کامیاب ہی رہے گا۔ شروع میں ترغیب ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے ہم نے نازل کیا ہے، اس کے اندر احکام ہم نے فرض کیے ہیں اور بالکل واضح ہیں، آسانی سے سمجھ آنے والے بھی ہیں اور عمل کرنے میں بھی آسان رہتے ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جو زنا کرے گا، مرد ہو یا عورت، اگر غیر شادی شدہ ان کا یہ جرم ثابت ہو جائے تو 100 کوڑے لگائیں، اگر شادی شدہ ہے تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر ویسی تہمت لگا دیتے ہیں کہ یہ بدکار ہے اور اس 4 گواہ نہیں لاتے تو اس کو حد قذف کے طور پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر یہ گناہ سے توبہ کر لے لیکن یہ ان کی توبہ ان کی گواہی کبھی قبول نہیں ہوگی، ہے ہمیشہ کی سزا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، جو اپنی بیویوں پر تہمت لگا دیتے ہیں اور گواہ نہیں ہوتے تو پھر ان کو ریان کرنا پڑتا ہے۔ بیوی اگر تسلیم نہیں کرتی تو خاوند 4 دفعہ کہے کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں، 5ویں دفعہ کہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ اس کے بعد بیوی جو ہے وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہے کہ وہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب۔ یہ 5 جب دعائیں ختم ہو جائیں گی تو اس کو بیان کہتے ہیں کہ بیوی کو الگ کر دیا جائے گا، اور دوسری چلو اور کوئی سزا نہیں، الگ الگ جائیں اپنی اپنی شادی کریں۔ ان الذين جاءوا بالاثم عصبة منكم ولا تحسبوه شرا لكم، اس میں اسی حد قذف کے ہی بارے میں بیان ہے، اور خاص یہ آیت شان نزول کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری ہیں جن پر منافقوں نے تہمت لگائی تھی، اور اس میں 3 جماعتیں ہو گئی، منافقین تہمت لگا رہے تھے اور کچھ مومن 2-3 غالباً وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور اکثریت جو ہے وہ خاموش ہو گئی۔ اللہ نے سب کے احکام بیان فرما دیے۔ جو اس جھوٹ کو بہت اپنی طرف سے انہوں نے بنایا ہے، یہ تمہارے حق میں کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اس کے فوائد امت کو پہنچیں گے۔ آج تک ہمیں فوائد پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بھی دیکھو 2-4 پہلے یہ آ گئے احکام، اور اس کے اندر یہ بھی احکام ہیں، تو یہ آسانی ہو گئی، ورنہ یہ بڑا مشکل تھا۔ گھر میں آدمی بدکاری ہوتے ہوئے دیکھ کر نہ کہہ سکتا ہے نہ مار سکتا ہے، اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے، تو یہ احکام جاری ہو گئے تو امت کے لیے آسانی ہو گئی۔ جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا تہمت میں، ان کو تو دنیا میں بھی سزا ہوگی اور آخرت میں عذاب عظیم میں مبتلا ہوگی۔ اور جو لوگ ایماندار تھے لیکن غلطی سے ان کے ساتھ مل گئے، سزا دنیا میں ان کو ہوگی لیکن آخرت پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اور جو خاموش ہے ان کو جھنجھوڑا گیا کہ جب تم نے سنا تو خاموش کیوں رہے تھے، جب ان کے پاس دلیل نہیں اور کوئی گواہ نہیں لے آئے تو پھر تم ان کو کہتے تھے یہ بہتان عظیم ہے، چپ کر کے بیٹھ کیوں گئے؟ تم اپنے اوپر قیاس تو کر لیتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو پھر امت
کی ماں حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کی بیوی محترمہ، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تم خاموشی بھی تمہارا جرم ہے، بس اتنا جھنجھوڑا کہ ان کو کوئی سزا نہ دنیا میں ہوئی نہ آخرت۔ جو لوگ دنیا میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، ان بے حیائی کو پھیلانے والوں کو دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرو، جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ تو بے حیائی اور نامعقول باتوں کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کا فضل ہے پر اس نے تمہیں پاک کر دیا، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو پاکی نہ ہوتا۔ ولا يأتل الفضل من وساطهم القربى، ان تہمت لگانے والے مخلص مومنوں میں سے ایک حضرت صدیق اکبر کے جو ہے قریبی رشتہ دار حضرت مصطح بھی تھے، وہ حضرت صدیق اکبر سے ہی کھانا کھاتے تھے، ان کی حفاظت میں بھی رہتے تھے، اور دشمنوں کے ساتھ مل گئے تو اپنوں کی تہمت زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ پاک حضرت عائشہ کا دامن پاک ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ مصطح کو کوئی خرچ نہیں دوں گا، میں ہمارا بہت دل دکھایا۔ لیکن مخلص اور بدری مسلمان تھا، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو ترغیب دی۔ فضیلت والے لوگ اور کشادگی والے لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا کھانا بند کر دیں، ان کو دینا بند کر دیں۔ وہ مہاجر بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مسکین بھی ہے، کیا تم معافی نہیں چاہتے؟ اگر اپنی معافی چاہتے ہو تو ان کو بھی معاف کر دو۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں اپنی معافی بھی چاہتا ہوں، اس کو بھی معاف کرتا ہوں، ایسا کرتا بھی میں دوبارہ کھول دیتا ہوں، جو نہیں دیا وہ بھی دے دیتا ہوں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، جو لوگ پاک دامن بھولی والی مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس میں ان کے ہاتھ پاؤں زبانیں سب گواہی دیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دے گا اور سزا دے گی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اصول یہ ہے کہ برے برو کو اور بریاں برو کو پسند کرتی ہیں۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کا گھرانہ سب سے اچھا گھرانہ ہے، تو ان کی بیوی بھی سب سے اچھی بیوی ہے، بس اسی پر قیاس کرو، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کی کمی بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، ایمان والو جب تم کسی کے گھر جاؤ، خواہ دوست کا گھر ہے یا رشتہ داروں کا گھر ہے یا کسی کا بھی، اجازت مانگ کے اور سلام دے کر جایا کرو۔ جب تک اجازت نہ ملے تو اندر نہیں جا سکتے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملنا مشکل ہے تو واپس چلے جاؤ، اگر وہاں ہے کوئی نہیں تو پھر بھی واپس چلے جاؤ۔ ہاں کوئی ایسے گھر ہیں جو اجازت کے بغیر بھی وہاں رہنا، مثلاً اسٹریٹ پنجروں بنے ہوتے ہیں، انتظار گاہیں بنی ہوتی ہیں اڈوں پر، بسوں کے اور جناب گاڑیوں پر، تو وہاں جا کر آپ بغیر اجازت کے بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی پاکیزگی کا باعث ہے۔ یہ بہانہ نہ بنائیں کہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ہم کیا کریں، ہم تو دیکھیں کہ بھائی جتنا ممکن ہے تم اپنی نظر کو نیچے کرو، نہ دیکھو۔ ان کا قصور ہے، وہ بھی بے پردگی سے چل رہی ہیں، لیکن تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اگر وہ بے پردہ ہے تو پھر ان کو دیکھتے رہو۔ اس بات میں آتا ہے ایک نظر پر پڑ گئی تو فوراً نظر پر کنٹرول کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو لذت ایمان نصیب فرمائیں گے۔ جس نے کہا چل ایک دفعہ دیکھ لیا پھر دیکھ لیا پھر دیکھ لیا، وہ اس کو شیطان کا سحر تیر دل میں لگ جائے گا، وہ اسی طرح پریشان رہے گا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں کو الگ حکم دیا کہ یہ نہیں کہ مرد اگر پردہ نہیں کرتے تو تم بے شک ان کو جس کا مرضی ہے دیکھتی رہو، نہیں،
وہ بھی جب باہر جائیں تو اپنی نظریں نیچے کر کے جائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور زینت ظاہر نہ کریں، اور دوپٹہ جو ہے سینے پر ڈالیں، اور اپنی زینت صرف ان لوگوں کے سامنے کر سکتی ہیں جن کے لیے جائز ہے، مثلا خامن یا پھر وہ جو جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب زینت کریں گی تو بیٹا بھی دیکھ سکتا ہے، باپ بھی دیکھ سکتا ہے، ماموں چاچو، یہ سارے یہ لوگ تو پھر ان کے لیے زینت تو نہیں ہے، زینت تو خاوند کے لیے کرنی ہے، لیکن وہاں رہتے ہیں وہ سارے تو ان کو دیکھنا بھی جائز ہے اور ان سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جو بے شادی شدہ ہیں اور نیک لوگ ہیں تو ان سے ان کی شادی کر دے دو، اگر فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دولت مند کر دے گا، کرو تو صحیح شادی، اور وہ لوگ جو کوئی صورت نہیں پا سکتے شادی کی تو پھر وہ اپنے اوپر کنٹرول کریں، اور جو غلام باندیاں بھی شادی کے قابل ہیں یا وہ مقاتبت چاہتی ہیں تو شادی بھی ان کی کرو اور ان کو مخاطب بنا دو، جس کا مطلب یہ ہے اسے پیسے دے کر اس کو آزاد کرو۔ اور اس وقت کچھ لوگ اپنی باندیوں سے بدکاری کرواتے، پیسے کرواتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کروایا، وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اپنی لڑکیوں کو یعنی جو باندیاں ہیں ان کو بغاوت پر مجبور نہ کرو، زنا پر مجبور نہ کرو۔ وہ تو تحفظ چاہتے، مال کمانا ہے تو دوسرے کام چھوڑیں، روٹیاں پکاؤ، برتن دھواؤ، صفائی کرواؤ، پیسے اس پر بھی تو ملتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، توحید پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو روشن کر دیا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھے، نہ ان کے اوپر نیچے کی چیزیں تھیں، یہ کچھ بھی نہیں تھا، تو اندھیرا ہی تھا، وہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، اب سب نظر آ رہی ہیں، تو اللہ ہی ان کو روشن کرنے والا، وجود دینے والا ہے۔ آگے مثال کے ساتھ سمجھایا، اللہ کے گھروں میں وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جن کو تجارت اور کوئی بے اللہ کے ذکر سے جو ہے غافل نہیں کرتے، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا، نیک لوگوں کو اس عمل سے بھی زیادہ دے گا، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اچھے بھی اگر دنیا میں اعمال ہیں تو ایسا ہے جیسا کہ صحرا، دور سے پانی نظر آتا ہے اور حقیقت میں وہاں ریت لگ رہی ہوتی ہے، پیاسا آدمی بھاگتا ہوا وہاں پہنچتا ہے پانی ہوگا تو جاتے جاتے جو ہے اور پیاس میں زیادہ لگ جاتی ہے، آگے وہ پکڑا جاتا ہے، اس کا حساب نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال دوسری یوں سمجھ لو جیسا کہ کوئی سمندر کے اندر ڈوبا ہوا ہو اور اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں اور اوپر بادل ہو اور بالکل اندھیرے میں پڑا ہوا ہو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، تو وہ زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، پرندے بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اپنی تسبیح کو بھی اور اپنی نماز کو بھی سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی نماز اور تسبیح کو جانتا ہے کہ یہ کس طرح کرتے ہیں، ہر ایک کا انداز الگ ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کی حکومت ہے، اللہ ہی کی طرف سب نے ملک جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، ذرا دیکھو ایک نظام تمہیں نظر آتا ہے، یہ بادل بنتے ہیں، بادلوں کو کون لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی بادل بناتے ہیں، وہ جوڑ دیتے ہیں اور ان سے بارش برساتے ہیں اور تمہارے لیے کھیتیاں اگتی ہیں اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رات اور دن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پیدا کیا ہے، کوئی پیٹ کے بعد چلتے ہیں جیسے کہ سانپ اور کیڑے مکوڑے، اور کچھ دو ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے کہ انسان اور پرندے، اور کچھ چار ٹانگوں پر چلتے ہیں جیسے کہ عام چار پائے ہو گئے، حرام یہ ہے، حرام اس نے فرمایا کہ سارے کارنامے اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقوں کو جب نظر آئے کسی مسئلے میں کہ یہ ہمارے حق میں ہوگا فیصلہ اس کا، تو وہ گردن جھکا کر فوراً آ جاتا ہے کہ ہمیں شریعت کا مسئلہ جو ہے تسلیم ہے،
اگر دیکھیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر انکار کر دیں اور مومن اس کے مقابلے میں اللہ کا جو حکم آئے سارے تسلیم خم کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یقول انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الرسول ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. وہ کہتے ہیں ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے جان بھی لیا ہے، اس کو مانیں گے، عمل کریں گے. فرمایا ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اب یہ اصول بیان کر کے کامیاب ہوتے ہیں. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك جو کام چال کرے گا وہ کامیاب ہے. اللہ کی اطاعت کرے، تمام فرائض پر عمل ہو، رسول کی اطاعت کرے، تمام سنتوں پر عمل کرے، ویخشى الله اور پچھلے گناہوں سے ڈر کر توبہ کر لے تو پچھلے گناہ معاف ہو جائے، ویتقی اور آگے گناہوں سے بچ کر کے رہے. یہ چار کام کرنے تو کامیاب ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کے رسول کی جو ذمہ داری ہے ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تمہاری ذمہ داری جو ہے تم سے پوچھا جائے گا. اگر اطاعت کی تم کو ہدایت پا جاتے رسول کے اوپر سے اللہ کے احکام پہنچا دینا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں مومنوں کے ساتھ اگر تم نے یہ کام کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیں گے، یعنی حکومت دیں گے اور تمہارے دین کو مضبوط کر دیں گے اور تمہارے خوف کو امن سے بدل دیں گے. یہ تین کام تم کر دو یا دو کام ایمان اور عمل سارے تم کر دو، تین کام ہم کر دیں گے. اور یہ ہمارا وعدہ تب تک رہے گا جب تک تم اس کا قائم کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اطاعت رسول کیا کرو، تم کو رحم کیا جائے گا. وہ لوگ گمان مت کریں یہ کافروں کو خواب لوگ خیال نہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے سے عاجز کر دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ترین کی سخت جگہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم فرمایا جن بچوں اور باغیوں اور غلاموں سے پردہ نہیں ہوتا نابالغ ہونے کی صورت میں وہ بغیر پردے کے بغیر اجازت کے بھی آ جا سکتے ہیں. وہ بھی تین اوقات میں اجازت مانگ کے آیا کریں جس جو بے پردگی کی حالت ہو جائے. دوپہر کے وقت کوئی ضرورت کرتے وقت آدمی کپڑے مختصر کر لیتا ہے اور عشاء کے بعد سونے کے لیے بھی اپنے کپڑے مختصر کر دیتا ہے اور صبح اٹھنے سے پہلے بھی اس کے ابھی تک کپڑے مختصر سے ہوتے ہیں. تو ان تین اوقات میں اگر ان کے پاس جانا پڑے تو اجازت مانگ کے جائیں. ان تین اوقات کے علاوہ بار بار ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر اجازت کے بھی آ جا سکتے ہیں. لیکن یہی بچے جب جوان ہو جائے، بلاغت کی عمر کو بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو یہ بھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بچہ پہلے رہتا ہے، بچی بھی چھوٹی ہوتی ہے، آنا جانا بغیر پردے بھی ہوتا ہے. تو جب وہی جوان ہو گئے حکم تو ہو گیا اب ان سے پردہ لیکن اب کیسے پردہ کریں تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. فرمایا مشکل نہیں ہے، اس میں ہی تمہارا فائدہ ہے. آپ پردہ شروع کر دو ورنہ کوئی آگے نقصان بھی ہو سکتا ہے. بوڑھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں بوڑھی عورتیں جو نہ خود نکاح کی خواہ ہیں نہ ان کے ساتھ نکاح کرنے کو چاہتا ہے، تو وہ اگر اپنے پردے کو مختصر کر دے تو خیر ہے، ان کو اجازت ہے. لیکن پھر بھی یہ جاہلیت کی طرح زینت کر کے باہر عام طور پر نہ پھریں، پردے میں یہ کمی کر سکتی ہے. بیمار لنگڑے نادینے یہ سب اپنے گھروں سے بھی کھا سکتے ہیں. اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائیوں، بہنوں، چچوں، پھوپھیوں، خالاؤں، ماموں کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں اور ان کے گھروں سے بھی جن کے تم تابعوں کے مالک ہو اور صدیق دوست ایک دوسرے کے گھر. لیکن پردے والی بات ساتھ رہی، کھانے میں منع نہیں کرے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر سے نہیں کھاتے، کسی سے نہیں کھاتا.
کوئی ہر ویلے پہنچا ہوتا ہے، عجیب سا صورت ہوتی ہے، تو یہ اپنی طرف سے کہہ دینا لگائیں، اجازت ہے لیکن یہ نہیں کہ ہر ویلے آپ وہی بیٹھے ہو۔ جب آپس میں ملا کرو تو سلام سے ملا کرو، برکت ہو، اور جب کھایا کرو تو مل کے کھایا کرو تو بھی ٹھیک ہے، برکت پڑے گی۔ اگر کوئی الگ الگ کھانا چاہتا ہے تو منافع بھی نہیں ہوتا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لائے، کسی مشورے میں کسی جگہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ جائیں اجازت کے بغیر، اگر سب کام ہو گئے تو نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کرتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے جا رہے ہیں، اجازت مانگتے ہیں تو آپ ان کو اجازت دے دیں۔ ہاں جو منافق ہیں وہ نہ آپ کی مجلس سے خوش ہیں اور نہ ہی اجازت ہو تو دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی وقت نبی علیہ السلام کی نظر آئیں گے آگے پیچھے ہو تو ہم کھینچ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے آداب میں سے یہ ادب بھی بتایا کہ نبی کو جب تم بات کرنا چاہو تو دور سے نہ پکارا کرو، اونچی آواز میں نہ پکارا کرو، اپنے ناموں کے ساتھ جس طرح محمد زید سنا کرتے ایسا نہ پکارا کرو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح اور قریب جا کرتے جاؤ، نہ کہ دور سے آوازیں لگاؤ، یہ ادب کے خلاف ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آخر میں پھر تو گر جائے، کان کھول کے سن لو، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، اللہ ہی کی طرف تم نے پھر کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہارے عمل سے متنوع کر کے اس کا بدلہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان شروع ہوتی ہے اور اس کے 2 رکوع ہوں گے اس بارے میں۔ تو اس کا بڑا دعویٰ یہ ہے کہ برکت دینے والا اللہ ہے، اگر تمہیں برکت چاہیے تو پھر اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کو لے لو جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، جس کو اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے اور وہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید سے روشناس کرتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کی حکومت ہے زمین آسمان میں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کرتا ہے، لیکن لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے بعض کو اپنا خدا بنا لیا ہے، وہ پیدا شدہ نہیں، پیدا کرتے کسی چیز کو نہیں، وہ نفع نقصان کے بھی مالک نہیں، وہ موت حیات کے بھی مالک نہیں، تو پھر خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر آپ پر شکوہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک آپ نے اپنی طرف سے کر دیا، لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں، یہ لکھا جاتا ہے، آپ کے پاس نہ کیا ہے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا آپ کی نگہبانی کے لیے، آپ کے پاس سونا چاندی کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس باغات کیوں نہیں ہے، آپ کے پاس جو بڑی بڑی بلڈنگیں کیوں نہیں ہے، یہ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا یہ نبوت کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی کا کام جو ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے، وہ جھونپڑی میں بھی گزارا کر سکتا ہے، سب کو ہوتا وہ بھی انسان ہے، اس کی ضروریات انسانیت بھی ہوتی ہے اس میں۔ تبارک الذی جعل الخیر من ذلک للعباد، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا جو تم کہہ رہے ہو نا باغ مل لگے، ہم اس سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زیادہ اچھی ان کو دے دیتے ہیں، سونے کے مکانات دے دیتے بڑے بڑے باغ، لیکن اس کا مقصد دنیا میں عیش کرنا نہیں ہے، دنیا عزت کے لیے عیش کے لیے تو آگے جنت بنا رکھی ہے، دنیا تو مشقت کی جگہ ہے، یہاں اپنا کام کریں گے، جس طرح مزدور سارا دن مزدوری کر کے شام کو پیسے لیتا ہے، پھر جا کے عیش اڑاتا ہے، دودھ پیتا ہے اور بیوی بچوں کو کھلاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان آئے ہیں تو یہاں کام کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، عیش اڑانے کے لیے آگے اللہ تعالیٰ جنت بنا رکھی ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے وہ جہنم میں جائیں گے، جہنم جب ان کو دیکھے گی، ان کی آواز سنیں گے تو بڑی گھبرا رہی ہوگی اور بڑی اونچی آوازیں نکل رہی ہوں گی اور ان کو بڑی پریشانی ہوگی اور ان کو جگڑ کر جہنم کے اندر ڈالا دیا جائے گا تنگ مکان میں، اور یہ ہلاکت کو پکاریں گے یا اللہ ہمیں موت دے دے، مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، ایک دفعہ ایک موت کو مت پکارو بلکہ
سینکڑوں دفعہ بھی پکارو، بے شمار دفعہ بھی پکارو تو موت نہیں آئے. اللہ اکبر. یہ حالت ٹھیک ہے یا ہمیشہ کی جنت اگر مل جائے جس میں متقین اور پرہیزگار جائیں گے وہ ٹھیک ہے. خدا بھی کر سکتا ہے. وہ جنت میں جا کر لوگوں کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی. میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو جو غیروں کی بات کرتے ہیں ان کو جن کی بات کرتے تھے ان کو ملا کر ان کو سے پوچھیں گے جن کی بات کی گئی. تم نے یہ کہا تھا کہ گمراہ ہو جاؤ اور میرے راستے سے ہٹایا جائے. کہیں گے سبحان ذات پاک ہے تیرا کون شریک ہو سکتا ہے. ہمارے لیے کب مناسب ہے کہ میں ہم آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا کار ساز مانتے. ان کو اللہ اپنے نفع دیا ان کے باپ دادوں کو بھی مال دولت دیا اس میں غلہ ہو کر یہ نافرمانی میں ڈل گئے ہلاک ہو گئے اور انہوں نے جھٹلا دیا. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انما يقول الطعام. جو پچھلے انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بازار میں بھی چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے ہم نے نبی بھیجے ہیں یہ کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے بازار میں بھی جاتے تھے. یہ مقبول نہیں ہے کسی کے لیے. نبی کے لیے اور غیر نبی کے لیے سب کھائیں گے. یہ انسان کی ضروریات ہے. بازار میں بھی جانا ہوتا ہے کئی کام ہوتے ہیں تو اسے منع نہیں کرنے کا کر دیا گیا. ہمارا لیے تو بڑا اعتراض بالکل غلط ہے اور ان کی آپ اتباع کریں تو کامیاب ہو جائیں گے. ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنے ہوئے ہیں. اے ایمان والو تم صبر کرو ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو. آپ رب دے کر آئیں اور تم برداشت کر لو گے تو انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں سب کو عطا کر دیں گے. ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ جو باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس پر ہمیشہ کار بند رہنے کی توفیق عطا فرما. استقامت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک کے ساتھ ہمیشہ جڑ کر رہنے کی ہم سب کو ہدایت دیے و ایمان پر زندگی محمد